السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 25 اور 26 کا مطالعہ کریں گے۔ اس آیت سے آج ہم جو سبق حاصل کریں گے اس میں ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ یوم حساب کی تیاری کتنی اہم ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 25 میں یوم محشر کا منظرنامہ پیش کیا گیا ہے، اور آیت نمبر 26 میں اللہ پاک اپنے قادر مطلق ہونے کا اعلان کرتے ہیں کہ اختیار کل صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اس لیے وہ اس دن بھی جب جمع کرے گا تو اس کے علاوہ کسی کا اقتدار نہیں ہوگا وہاں پر، اور جو کچھ فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، آپ نظر صاحب نے کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکیف، سو کیا، اذا جب، جمعناہم، جمع کریں گے ہم ان سب کو، لیومن، اس دن، لا ریبہ، نہیں ہے کوئی شک، فی ہے اس میں، ووفیت، پورا پائے گا، کل، ہر، نفس، نفس، شخص، ما، جو، کسبت، اس نے کمایا، وہم، اور وہ، لا یظلمون، حق تلفی نہ ہوگی، یعنی پورا پورا انصاف ہوگا۔ کل، آپ کہیں، اللہم، اے اللہ، مالک الملک، ملک کے مالک، تو دے، الملک کو، ملک، من، جسے، تشاء، تو چاہے، وتنزع، اور چھین لے، الملکا، ملک، ممن، جس سے، تشاء، تو چاہے، وتعز، اور عزت دے، من، جسے، تشاء، تو چاہے، وتذل، اور ذلیل کر لے، من، جسے، تشاء، تو چاہے، بیدک، تیرے ہاتھ میں ہے، الخیر، تمام بھلائی، انک، بے شک تو، علی، پر، کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب جمع کریں گے ہم انہیں اس دن کہ کوئی شک نہیں اس کے آنے میں، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہوگا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، آپ کہہ دیں اے اللہ ملک کے مالک، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، تو ہی دیتا ہے بادشاہی جسے تو چاہتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، وہ چھین لیتا ہے بادشاہی جس سے تو چاہتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو ذلیل کرتا ہے جسے تو چاہتا ہے، بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تیرے ہی ہاتھ میں ہے بھلائی، اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ڈاکٹر اسلم صدیقی تفسیر روح القرآن میں قیامت کا نقشہ کھینچتے ہیں کہ دنیا میں جن لوگوں نے
جھوٹے سہارے تلاش رکھے ہیں، آخرت سے غافل ہیں، امیدوں اور آرزوؤں میں بیل کر اس زوم میں پکڑے گئے ہیں کہ انہیں آخرت میں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ اور بعض تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے جنت ہمارے لیے ہی پیدا کی ہے، تھوڑا سا اگر کسی کو کچھ ہوا تو عذاب تو ہوگا، ورنہ وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اس طرح کی جتنے بھی جھوٹے سہارے ہیں، جھوٹے باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن قبروں سے ہم انہیں اٹھائیں گے، پھر یہ کشاں کشاں محشر میں پہنچیں گے، وہاں انہیں اللہ تعالیٰ عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا، اور زندگی کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک عمل کا ان سے حساب لیا جائے گا، اور پوچھا جائے گا کہ تمہیں ایک ضابطۂ حیات دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی، زندگی گزارنے کا طریقہ دیا، تمہاری طرف آخری نبی آخری کتاب بھی بھیجی، آج بتاؤ تم نے زندگی کیسے گزاری، تم نے جوانی کس طرح کے معمولات میں کھپائی، تم نے مال کیسے بنایا، کہاں خرچ کیا، زندگی کی رہنمائی کے لیے جس علم کی ضرورت تھی وہ تم نے حاصل کیا یا نہیں۔ یعنی قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی رہنمائی کے لیے دیا، تو نبیوں نے جو پیغام ہم تک پہنچایا وہ علم ہم نے حاصل کیا یا نہیں کیا، اور اگر وہ علم حاصل کیا تو اس کا کیا حق ادا کیا۔ اور ڈاکٹر اسلم صدیق کی مزید لکھتے ہیں کہ اس دن صرف ایک چیز کام آئے گی، ایمان و عمل کی سفارش۔ جن لوگوں کا ایمان مضبوط ہوگا، جن لوگوں کا عمل صحیح ہوگا، ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہوگی۔ اور اگر آج ہم نے ان چاروں سوالوں کے جواب تلاش کر لیے کہ زندگی کیسے گزاری، علم حاصل کیا کہ نہیں کیا، جوانی کیسے گزاری، اللہ کے احکام پہ عمل کیا کہ نہیں کیا، تو پھر کل کی شرمندگی سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اگر آج ان سوالوں کے جواب تلاش نہ کیے تو کل کی ہولناکی سے بچنا مشکل ہوگا۔ اس دن کی کوئی حسب نسب کام نہیں آئے گا، کوئی کسی سے رابطہ کام نہیں آئے گا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی، اور کسی سے اس لیے زیادتی نہیں کی جائے گی کہ وہ کسی خاندان کا بیٹا ہے یا کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اصل چیز کیا ہوگا؟ ایمان و عمل، ایمان اور عمل کی سفارش ہی اصل سفارش ہوگی جس سے ہر شخص کی نجات وابستہ ہوگی۔ مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب لکھتے ہیں کہ عزت و ذلت، اقتدار، سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جو آج حاکم ہے وہ کل محکوم بن جاتے ہیں، جو شہنشاہ ہے وہ گدھا بن جاتے ہیں، جو کمزور ہے وہ طاقتور بن جاتے ہیں۔ کیوں کہ ہر چیز اس ہستی کے اندر ہے جو مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے نکال سکتی ہے۔ وہ کسی اقتدار والے کو محتاج یا محتاج کو اقتدار والا کیوں نہیں بنا سکتی؟ اور یہ ایسا ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیتے ہیں، اور عزت اور ذلت مکمل طور پہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ کی حکومت آسمان پر ہے، زمین پر ہے، چاند پر ہے، ہر چیز پر اللہ کا تصرف ہے۔ تمام چیزیں اللہ کے قبضہ میں ہیں، جسے چاہے اتنا مال دے دے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جو گنا ہی نہیں جاتا نہ احاطہ کیا جائے، اور جسے چاہے بھوک کے برابر روٹی بھی نہ دے۔ یہ اللہ کے کام ہے، یہ کام حکمت سے پر ہوتے ہیں، اور اس میں کسی بندے کے ارادے اور چاہت کا کوئی حصہ ہی نہیں ہوتا۔ لہذا یہ سب اللہ کی تقسیم ہے، اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرنا۔ کوئی پتہ نہیں جو آج کا گدھا ہے کل کا امیر بن جائے، اور ایسا ہوا بھی ہے، ہوتا بھی ہے۔ میاں محمد جمیل صاحب لکھتے ہیں کہ اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح رات کے اندھیروں کے بعد دن کا اجالا ہوتا ہے، اسی طرح مصائب اور مشکلات کے بعد آسانیاں ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے امید کی کرن کا دامن مصائب میں ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جس طرح دن کی روشنی رات کی تاریکیاں
تندرستی، بیماری، دولت، غربت، یہ ساری چیزیں ہیر پھیر ہوتی رہتی ہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے کسی کو بیمار کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کسی کو تندرست کر دیتے ہیں، جب اللہ چاہتے ہیں کوئی غریب ہو جاتا ہے، جب اللہ چاہتے ہیں کامیابی ہی کامیابی اس کے آگے آ جاتی ہے۔ کبھی کامیابی آتی ہے بندے کے سامنے، کبھی ناکامی آتی ہے، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور جس طرح زندگی دن رات سے عبارت ہے، اسی طرح غمی و خوشی، بیماری و تندرستی آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور زندگی کا حصہ ہے۔ لہذا کوشش کرتے رہنا چاہیے، عمل کرتے رہنا چاہیے، اور رب کو راضی رکھتے ہوئے تقدیر کو بدلنے کی دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ نوجوانوں کا یہ پیغام ہے کہ چونکہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اس لیے آئیے آج رب کو راضی کرنے والے کام کریں اور رب کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچیں۔ توبہ استغفار کریں، یوم حساب کی فکر کریں اور رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں۔ جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا وہی کامیاب ہو گیا۔ اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آج کی زندگی رب کو راضی کرنے والے کاموں میں گزاری جائے اور رب کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچنے میں گزاری جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔